الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواہ مسلم. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے دونوں جہان کے اندر سرخ روئی حاصل کرنے کے لیے اپنے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا اور متعدد کتابیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العزت کے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رہنما رہبر بنا کر مبعوث فرمایا تھا. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا، انسانی ماحول ان کو دیا. تو جس طرح اللہ رب العالمین، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے، یہ تمام کی تمام مخلوق اللہ رب العالمین کا ایک کنبہ ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے. تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کنبہ قبیلہ ہی کی طرح مل کر رہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے سے لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ اسلامی شریعت کے حساب سے، اسلامی روح کے حساب سے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی خوشنودی، اس کی رضا جوئی کے لیے ہونی چاہیے. یعنی کوئی دنیاوی غرض و غایت یا کسی ذاتی مفاد کے لیے کسی سے ملنا، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ دنیاوی چیز ہے. لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھلانا پلانا، لینا دینا، کہیں پر آنا جانا، اگر اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہو، یہ مقصود ہے شریعت کو اور اس کی فضیلت ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت اور دوستی صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ عین پسندیدہ چیز ہے اور اس کی فضیلت شریعت میں. اسی بات پہ انشاءاللہ چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے سادے اور سمپل انداز میں لوگوں کو میسج دے دیا. سورہ حشر کی آیت ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ لوگ جو مہاجرین مکہ کے ہجرت کرنے سے پہلے، مدینہ جانے سے پہلے
وہ مدینے کے اندر ہی قیام پذیر رہے، مسلمان بھی ہو گئے۔ یحبون من ہاجر الیہم، تو مدینہ کے وہ مسلمان ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے ہاں گئے۔ یہ اس جو ہے آیت کا ترجمہ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی اولین مخاطب دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، جنہیں ہم اور آپ انصار اور مہاجرین کے نام سے جانتے ہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے، اور مکہ سے ہجرت کر کے جو لوگ گئے، مسلمان گئے، ان کو مہاجرین مکہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ انصار مدینہ مہاجرین مکہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سادہ سمپل انداز ہے، اور یہ دنیا کو اللہ رب العالمین نے میسج دے دیا صرف یہ کہہ کر کہ مدینہ کے مسلمان مکہ کے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام ہمیں اس بات کو بتلاتی ہے، حدیث کے پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ انصار مدینہ کی محبت کا انداز کیا تھا، انصار مدینہ کی محبت کا اظہار کیسا تھا، کیسا انہوں نے محبت کا اظہار کیا، اور کیا انداز تھا ان لوگوں کی محبت کا۔ میرے بھائیوں، جس دنیاوی مال و متاع کے لیے، جس دنیا کی جائیداد اور پراپرٹی کو بنانے کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کا خون تک کر ڈالتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق کی پامالی کر ڈالتا ہے، ایک انسان حرام حلال تمیز کیے بغیر دنیاوی چیزوں کو اکٹھا کرنے میں مشغول رہتا ہے، اسی میں زندگی صرف کر دیتا ہے، لیکن مدینہ کے مسلمانوں پر قربان جائیے کہ ان کی محبت کا انداز آپ دیکھیے کہ جب یہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے آئے، جو ایک دم قسم پرسی کے عالم میں تھے، لٹائے اور انہوں نے ساری چیزوں کی قربانی دے دی تھی مکہ کے اندر، سارے ان کے جو جائیداد پراپرٹی مال و اسباب جو بھی چیزیں تھیں سب کچھ انہوں نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ جب وہ پہنچے تھے تو نہ تو رہنے کا انہیں کوئی بندوبست ان کے پاس تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا، یعنی نہایت ہی قسم پرسی کے عالم میں وہ مدینہ پہنچے تھے۔ ایسے عالم میں مدینہ کے مسلمانوں نے کیا کیا؟ مدینہ کے مسلمانوں نے ان مہاجرین مکہ کو اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر درجہ دیا، اپنے جائیداد کے اندر، اپنے باغات کے اندر، اپنے کھیتیوں کے اندر، اپنے پراپرٹیز کے اندر، اپنے مکانوں کے اندر ان مسلمان بھائیوں کو آدھا حصے دار بنا دیا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ایسی قربانیاں اس سے پہلے کسی امت کے اندر، کسی جو ہے امتی نے، کسی صحابی نے، کسی جو ہے جانشین نے، جو ہے انبیاء نے ایسی قربانی پیش نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، قربان جائیے۔ ایک صحابی رسول یہاں تک کہ اپنے اس بھائی سے تجویز پیش کر دیتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے جس کو پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لو۔ یہ قربانی تھی ان کی اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ تو دراصل اللہ رب العالمین نے سادے انداز میں بیان کر دیا، یہ میسج دیا ہے، درس دیا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ اگر کسی کو محبت کرنی ہے مسلمان سے، اگر کسی مومن سے محبت کرنی ہے تو وہ انداز اپناؤ جو مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہی آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ایسے لوگوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے جو دنیا کے اندر ایک مسلمان سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، جیسا کہ مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ کے مسلمانوں سے کر کے دکھایا، اور ان کی محبت کا صرف اور صرف مقصد تھا رضا الہی، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی غرض و غایت ان کی محبت کے اندر نہیں تھی۔ تو جو شخص دنیا کے اندر، جو مسلمان دنیا کے اندر اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے محبت اور ہمدردی، دوستی، لینا دینا، خرچ کرنا، ملنا جلنا، اگر اس کا مقصد اللہ رب العالمین کی محبت ہے، اس کی رضا ہے، تو اس کی فضیلت سنیے۔ صحیح مسلم کی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا، ان اللہ یقول یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعلان فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا کے اندر مجھے خوش کرنے کے لیے، میری عظمت و جلالت کے لیے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، کیونکہ آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت اور دوستی صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے
اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کسی دنیاوی غرض و غائب کی بنیاد پہ نہیں۔ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر انسان کسی دنیاوی غرض و غائب سے کسی سے ملتا ہے، لین دین کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ جائز ہے کہ انسان کے اپنے جو ہے کام کے حساب سے، انسان ہونے کے ناطے سے، لیکن اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف اس بنیاد پر اگر کوئی کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے تو فضیلت اس کی بتلائی جا رہی ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وقت ہوگا، یہ ایسی گھڑی ہوگی جسے اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ جب میدان محشر کے اندر انسان جمع ہوں گے، اولون آخرین کا اجتماع ہوگا، اس وقت جبکہ یہ سورج جو سائنسداں کے کہنے کے حساب سے 9 کروڑ 90 لاکھ میل دور ہے، جس کی تپش ہم آپ مئی جون کے اندر برداشت نہیں کر پاتے، یہ اس سورج کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر، یہ سورج انسان کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگی۔ تصور کیجئے 1 میل کے فاصلے پر سورج آ جائے گا، اور لفظ میل جو ہے وہ 2 معنی کے اندر علماء کرام نے اس کو کیا ہے۔ 1 میل وہ جو ڈسٹینس ہوتا ہے جسے ہم طے کرتے ہیں، اور 1 میل وہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے جس سلائی سے انسان سرما لگاتا ہے، اس کو بھی میل کہاتا ہے۔ تو سورج کی حالت یہ ہوگی کہ سورج انسان کے سر کے بالکل قریب ہوگا۔ زمین جو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کسی بھی چیز کو اندر ڈالیں، زمین پر ڈالتے ہیں، زمین اپنے اندر اس کو جذب کر لیتی ہے، یہ صلاحیت بھی ختم کر دی جائے گی، زمین کی حیات بھی تبدیل کر دی جائے گی۔ اب سوچئے کہ اگر انسان کے سر کے اوپر وہ سورج ہو، زمین کی بھی حیات تبدیل ہو کہ کسی چیز کو سوکھ جذب نہ کر سکتی ہو، پھر انسان کتنے قسم پرسی میں اور کتنے جو ہے دہشت میں، وحشت میں ہوگا۔ اور حدیث کے بیان کے مطابق اس وقت سارے انسان اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں سرابور ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کوئی کسی کو جو ہے پسینے میں لگام لگا رکھا ہوگا اور کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث کے اندر آتا ہے، ہر انسان اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں سرابور ہوگا۔ ایسے وقت میں کہ جس دن کی مقدار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اس ایک دن کی مقدار جس دن قیامت قائم ہوگی حساب کتاب کے لیے، میدان محشر برپا ہوگا، اس دن کے لیے اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن کی مقدار، اس ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ انسان 100 سال تو جی نہیں پاتا ہے، اور اگر 100 سال تک وہ جیتا ہے تو اس کی کنڈیشن آپ دیکھیے کتنی اس کی حالت خستہ ہو جاتی ہے۔ اور 50,000 سال کا وہ جو دن ہوگا جس دن محشر بپا ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین جن لوگوں پر اپنا کرم کرے گا، جن لوگوں پر اپنا احسان کرے گا، ان لوگوں میں سے وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت اور دوستی صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ وہ لوگ آ جائیں، وہ لوگ میرے عرش کے سائے میں آ جائیں جنہوں نے میری عظمت و جلالت کی بنیاد پر، میری رضا جوئی کی بنیاد پر، مجھے خوش کرنے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ میرے عرش کے سائے میں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس دن اپنا احسان کرے گا، اپنا انعام کرے گا۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے وہ انسان بھی ہوگا جو ایک دوسرے سے محبت اور دوستی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اور وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی بخاری مسلم دونوں کی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں جگہ دے گا۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ایک قسم اللہ کے رسول نے بتلائی، وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، کہ 2 وہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رجلان تحابّ فی اللہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، انہیں کوئی اور دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے ان کے ملنے جلنے میں، دوستی میں، محبت میں۔ محبت اللہ کے لیے، ان کی دوستی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ تو رجلان تحابّ فی اللہ، کہ 2 وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اجتماع علیہ، جب وہ ملتے ہیں تبھی بھی انہیں ان کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، وتفرق علیہ، جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تب بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ایسے خوش نصیب بندوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کی حیت
جس کی کیفیت اور جس دن کی دہشت انسان پر طاری ہوگی، جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، جس دن زمین کی حیت تبدیل کر دی جائے گی، انسان پسینے میں شرابور ہوگا اور سورج انسان کے سر کے بالکل قریب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ انسان کی محبت اور دوستی کا مقصد اگر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا بن جائے، اس کی خوشنودی بن جائے، تو کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ دیکھیے بہت پیاری حدیث ہے کہ وہ شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک گاؤں کی طرف چل نکلا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو انسانی شکل میں اس راستے پر بٹھا دیا جہاں سے اس بندے کا گزر ہونے والا تھا۔ چنانچہ جب یہ بندہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں فرشتہ انسانی شکل میں بیٹھا ہوتا ہے، فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، کیوں بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ فلاں گاؤں میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا ہے، اس بندے سے کہتا ہے، اس شخص سے کہتا ہے کہ آپ جو ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ سامنے والے کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہو جس کا بدلہ چکانے کے لیے تم ملاقات کرنے جا رہے ہو، یا کوئی اور دنیاوی غرض و غایت ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں اپنے اس بھائی سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اس سے جو ملنے جا رہا ہوں، میری ملاقات کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، میں اس سے جو محبت کرتا ہوں صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہوں، اس لیے اس کی خیریت معلوم کرنے اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ مجھے پہچانتے ہو؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ بھائی میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں۔ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے خوشخبری ہے، میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری دے کر بھیجی ہے کہ جس طرح تم اپنے اس بھائی سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہو، ایسے ہی اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں دنیا میں خوشخبری مل گئی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی سے محبت اور دوستی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی یہ فضیلت ہوگی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی کرے گا۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے ندا لگائے گا۔ فرشتے ندا یہ لگائیں گے، آواز یہ لگائیں گے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ رب العالمین اس کی محبت، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے پاس آ جائیں۔ آج ان کے لیے لہم منابر من نور، ان کے لیے اللہ رب العالمین نور کے ممبر لگائے گا جس پر وہ جلوہ افروز ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر شہدائے اعظام انبیاء کرام بھی رشک کریں گے۔ میرے بھائیو، حدیث کے الفاظ ہیں کہ انبیاء کرام اور شہدائے اعظام بھی ایسے لوگوں کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے، ان کو حیرانی ہوگی۔ حیرانی کس بات پر؟ کہ ایک ایسا شخص جو دنیا میں نہ تو شہید ہوا اور نہ ہی وہ نبی تھا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس کو وہ مقام عطا کیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے مخلوق کے اندر، جسے دیکھ کر وہ حیران ہوں گے، رشک کریں گے، حیران و شدر ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے نور کے ممبر لگائے گا قیامت کے دن، جہاں تمام مخلوق کے درمیان ان کی ایک امتیازی شان ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے، تو آج اللہ رب العالمین انہیں نور کے ممبر پر بٹھا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں جسے انسان زیادہ جو ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے یا اس کو کمتر سمجھتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی بڑی چیز ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بے شمار درجات ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی جو ہے رضا ان کو حاصل ہو جائے گی، اس کی محبت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبرائیل،
میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ میرے بھائیوں کتنی پیاری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ انبیاء کرام چھوڑیے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، ملائکہ میں کرتا ہے، اور ملائکہ میں جو سب سے اہم اور معزز شخصیت ہے حضرت جبرائیل سے بتلاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل سے بتاتا ہے تو حضرت جبرائیل السلام پورے آسمان میں ندا لگاتے ہیں، یعنی تمام فرشتوں میں ندا لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ تو اس طرح اس کی محبت آسمان والے کرنے لگتے ہیں، اور جب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو زمین کے اندر بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی لوگ بھی بہت ہی قدر کی نگاہ سے، عزت و شرافت کی نگاہ سے اس شخص کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح اس کی مقبولیت آسمان میں ہو جاتی ہے ویسے ہی اس کی مقبولیت زمین کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت کرنے کا انداز ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے محبت اور دوستی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے تو اگر وہ چاہے تو اس کو بتلا بھی سکتا ہے، اس سے کہہ بھی سکتا ہے کہ بھائی میں تم سے محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں، میری جو آپ کی دوستی ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ ایسا آیا تھا کہ ایک شخص، ایک صحابی رسول تھے، وہ درس دے رہے تھے اور اسی درس میں جو ہے دوسرے تابعین اعظام موجود تھے۔ درس ختم ہونے کے بعد جب وہ چلنے لگے تو وہ جو تابعی تھے انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ میں ان سے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم نے اس کو بتلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم جا کے ان سے بتلا دو، ان سے بتا دو۔ چنانچہ یہ شخص اٹھتا ہے اور اس جو ہے مقدس صحابی رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتا ہوں۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ جس طرح تم مجھ سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہو ایسے ہی اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے۔ میرے بھائیوں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے آپ دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ آپ کی نظر میں ایسا ہے، آپ کے ساتھ ایسا ہے، آپ تنہائی میں اس سے بول بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں کہ میری دوستی اور محبت کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، کوئی دنیاوی غرض و غایت کی وجہ سے میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ یعنی اگر انسان چاہے تو بتلا بھی سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و احترام کرتا ہے، اور واجب ہے ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کہ ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے، اور دنیا میں انسان جینے کے لیے اپنا جو کاروبار کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ وہ مقام ہے، وہ خوش نصیب انسان ہو سکتا ہے جو انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو خاص کر لے جنہیں دنیاوی غرض و غایت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ان سے محبت کرتا ہو۔ تو اگر ایسا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے، کوئی مسلمان کسی مسلمان سے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کا قربت حاصل کرنے کے لیے محبت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے فضیلت ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں بے شمار انعامات اور اعزازات سے اس کو نوازا جائے گا، اور بہت بڑا بلند و بالا مقام اس کو حاصل ہونے والا ہے جو اس طرح دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت اور دوستی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہو۔ آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ فرمائے۔ بار الہ ہم میں سے جو بھی مسلمان دنیا کے جس خطے کے اندر پریشان حال ہیں، مجبور اور مظلوم ہیں، الہ العالمین تو ان کی غیبی مدد عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے خصوصاً جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں تو انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کے قرض کے ادائی کا راستہ نکال دے۔ الہ العالمین ہم جب تک اس دنیا کے اندر اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأجل.